الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول۔ ناظرین و سامعین، ہم آپ کی خدمت میں ایک اہم موضوع کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ عنوان ہے شخصیت پرستی اور اس کے مفاسد۔ ناظرین و سامعین، تاریخ انسانیت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر دور میں شخصیت پرستی نے انسانیت کو بہت سارے مفاسد کے اندر مبتلا کر دیا ہے، اور خصوصیت کے ساتھ توحید باری تعالیٰ کے ساتھ بہت بڑا ظلم شخصیت پرستی کے ذریعے ہوا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں قوم نوح علیہ السلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ قوم نوح کے اندر جو بت پرستی اور شرک رواج پایا وہ اسی شخصیت پرستی ہی کے ذریعے آیا۔ تو چلیے چلتے ہیں ہم اپنے مختصر سے پیغام کے اندر ان ویڈیوز کی شکل میں آپ تک ہم شخصیت پرستی کس کو کہتے ہیں، اس کے کیا مفاسد ہیں، اس کا تاریخی پس منظر اور اس کا علاج اور اس کے اسباب پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اس عنوان کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ شخصیت پرستی کے دائرے سے نکل کر اسلام کی سچی تعلیمات کے پیروکار بنیں، شخصیت پرستی کے دائرے سے نکل کر اتباع رسول کی اہمیت کو جانیں، محبت شخصیات سے نکال کر حب رسول علیہ السلام کے سچے دعوے دار بنیں، اور شخصیت پرستی کی وجہ سے ہونے والی خرابیاں اور مفاسد سے بچنے اور بچانے کی کوشش کریں۔ یہ مقاصد کے تحت اس عنوان کو لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ شخصیت پرستی کس کو کہا جاتا ہے؟ کسی بھی انسان کو اس کے مقام، اس کے درجے اور اس کے مرتبے سے بڑھ کر اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا اور اس کے نقش قدم پر چلنا، بغیر کسی دلیل کے اس کو بڑا مان لینا اور رفتہ رفتہ اس کے نقش قدم کو اختیار کر لینا، گویا یہ شخصیت پرستی کا مختصر سا مفہوم رہا۔ کسی انسان کو اس کے درجے سے بلند کر دینا، اور یہیں سے تمام خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جیسا علامہ شاطبی رحمہ اللہ نے ایک اصول کا ذکر کرتے ہوئے بیان فرمایا، فالمبتدع متبع لہواہ فیما قلد من الاصول لا ينظر فی الدلیل ولا برہان، کہ جو آدمی کسی بھی چیز کا مقلد ہو جاتا ہے بغیر کسی اصول کو اپنائے کے، بغیر دلیل اور بغیر برہان کے وہ اس پر عمل پیرا ہو جاتا ہے، تو گویا شخصیت پرستی انسان کو بغیر کسی دلیل کے کسی کا پیروکار بنا دیتی ہے، اور یہیں سے خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ شخصیت پرستی کا پس منظر، تاریخی پس منظر میں ہم اگر اقوام عالم کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں قرآن مجید کے اندر بہت ساری قوموں کا تذکرہ ملتا ہے جو اپنے اپنے دور کے شخصیات کو اپنا پیشوا بنا کر انہی کی شخصیت پرستی کے اندر اس قدر مبتلا ہو گئے کہ وقت کے انبیاء اور وقت کے رسولوں کی دعوت کا انہوں نے انکار کیا۔ جب ہم تاریخی پس منظر میں دیکھتے ہیں تو پچھلی قوموں کے اندر بہت ساری قوموں کا ذکر قرآن میں ملتا ہے۔ ان میں سے ایک قوم کا ذکر قوم نوح کے طور پر ملتا ہے۔ قوم نوح علیہ السلام اپنے قوم کے صالحین اور صدیقین اور اسی طرح نیک اولیاء کو اپنا پیروکار بنا لیا۔ اس کی دلیل ہمیں سورہ نوح کی آیات اور قرآن کریم کی مختلف آیاتوں میں ملتی ہیں، جس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ ود، سعا، یغوث، یعوق اور نصر جو ہے یہ قوم نوح کے نیک اور صالح لوگ تھے۔ جب یہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو شیطان نے ان کے درمیان شرک کو پیدا کرنے کے لیے ایک راہ نکالی،
اور وہ راہ یہ تھی کہ ان صالحین اور ان نیک لوگوں کی محبت ان کے دلوں میں بٹھا دی کہ یہ یغوث، یعوق اور نصر وغیرہ جو ہے یہ تمہاری قوم کے نیک اور صالح لوگ تھے، اگر تم ان کی وفات پر ان کو بھلا دو گے تو آئندہ نسلیں انہیں بھول جائیں گی، لہٰذا ان کی عقیدت اور ان کی محبت میں تصاویر بنائے گئے، مجسمے بنائے گئے اور بت بنائے گئے۔ رفتہ رفتہ عقیدت اس قدر بڑھ گئی، اس قدر شخصیت پرستی ان کے اندر آ گئی کہ انہی کو انہوں نے الہ تصور کر لیا، یعنی اپنا معبود بنا لیا۔ جب حضرت نوح نے دعوت توحید دی تو ان لوگوں نے کھل کر کہا، کیا کہا؟ قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا۔ قوم نوح نے حضرت نوح کو جواب دیا اور اپنی قوم کو اس بات کی تاکید کی کہ دیکھو تم اپنے معبودوں کو نہ چھوڑو، اور خصوصیت کے ساتھ ود، یغوث، یعوق اور نصر کو تم کسی بھی طریقے سے نہ چھوڑو۔ یہی شخصیت پرستی تھی جو قوم نوح کو شرک کے اندر مبتلا کر دی اور دعوت توحید کا انہوں نے انکار کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ قوم نوح جو ہے شخصیت پرستی کے اندر غلو کر گئی اور وقت کے رسول اور وقت کے نبی کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ اسی طرح جب ہم قوم بنی اسرائیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو بنی اسرائیل نے بھی اپنے اکابرین، اپنے علماء، اپنے ائمہ، اپنے اولیاء کو وہ مقام دے دیا جو مقام کے بعد میں بگاڑ کا سبب بن گیا۔ قرآن کریم نے اس کا نقشہ اس آیت کریمہ کے اندر یوں پیش کیا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ حضرت عدی رضی اللہ تعالی عنہ نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، بنی اسرائیل نے تو اپنے احبار کو، اپنے رہبانوں کو، یعنی اپنے علماء کو الہ کا مقام تو نہیں دیا، خدا کا مقام تو نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اے عدی، کیا قوم بنی اسرائیل نے اپنے علماء اور اپنے پیشواؤں کو اس بات کا حق نہیں دیا کہ ان کے حلال کردہ چیزیں حلال، ان کے حرام کردہ چیزیں حرام؟ تو گویا آپ نے اس بات کی وضاحت کی کہ علماء، ائمہ اور پیشوا اور وہ شخصیات جن کی یہ پرستش کیا کرتے تھے، ان کے حلال کو حلال سمجھنا، ان کے حرام کردہ اشیاء کو حرام سمجھنا، یہ بھی تو الہ کا مقام دینے کے برابر ہو گیا۔ حضرت عدی نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، یہ تو صحیح بات ہے۔ تو گویا قوم بنی اسرائیل شخصیت پرستی کے اندر مبتلا ہو کر اپنے اکابرین، اپنے علماء اور اپنے رہنماؤں کو یہ حق دے بیٹھا کہ ان کی حلال کردہ چیزیں ان کے لیے حلال، ان کی حرام کردہ چیزیں ان کے لیے حرام ہو گئی، جبکہ حلال اور حرام کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کے مطابق طے کیا جائے گا۔ یہ دوسری مثال آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ چلیے اور آگے چلتے ہیں کہ شخصیت پرستی نے بنی اسرائیل کو یعنی نصارہ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو قوم تھی گزری ہے، وہ قوم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں اس قدر غلو کر گئی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ بنا دیا، حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ بنا دیا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں مختلف آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ فرمایا، اور اس تذکرے کے اندر بیان فرمایا کہ دیکھو عیسیٰ ابن مریم ہے، نہ کہ عیسیٰ ابن اللہ ہیں۔ عیسیٰ ابن اللہ نہیں بلکہ عیسیٰ ابن مریم ہے، اور عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، اور عیسیٰ اللہ کے رسول ہیں، اور عیسیٰ کو اللہ نے کتاب دیا ہے، اور عیسیٰ کا معاملہ ویسے ہی ہے جیسے حضرت آدم کا ہے۔ جس طرح اللہ نے حضرت آدم کو بغیر والدین کے پیدا فرمایا، وہ اللہ کی قدرت اور اللہ کی جانب سے ایک معجزہ ہے، اسی طرح عیسیٰ کو بغیر والد کے پیدا فرمایا، گویا یہ اللہ کی قدرت کا ایک مظہر ہے اور اللہ کی جانب سے ایک معجزہ ہے۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا دو چار مثالوں کے ذریعے میں اس بات کی وضاحت کرنے کی کوشش کیا کہ جو قوم بھی یا جو معاشرہ بھی شخصیت پرستی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے،
وہ معاشرہ، وہ سماج یا وہ جماعت، وہ تحریک یا وہ قوم جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے خرابیوں کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے اور شرک کے دلدل میں پھنس جاتی ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کے بعد آپ کی خدمت میں اس کے اسباب کو لے کر حاضر ہو جائیں گے، پھر دوبارہ ہم شخصیت پرستی اور اس کے مفاسد، اس کے اسباب پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو شخصیت پرستی سے نکال کر اتباع کتاب و سنت کا پیروکار بنائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔